السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج جو سب سے اہم خبر ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک بحران در بحران جو چل رہا ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو اس چینل کی وساطت سے بتاتا رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں اتنے حل ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ اس میں خرابی ہی آئے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اندر سدھار آنے کے بجائے خرابی آ رہی ہے۔ پہلی ایک تو اس میں خبر یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو اپنے اسی چینل سے کل صبح بتا دیا تھا کہ تصدق حسین جیلانی جو ہیں اس کمیشن سے معذرت کر لیں گے، کیونکہ جس طریقے سے وہ کمیشن فارمیشن اس کی گئی تھی اور جو پس پردہ اس کے مقاصد تھے، اس سے جو ہے وہ نہ صرف ان کے لیے بھی بہتر نہیں تھا، اور کیونکہ وہ ججز، میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ ان 6 ججز نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کمیشن میں حاضر نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب ایک کمیشن بن جاتا ہے اور ایک جج بھی ہوتا ہے، اور سامنے اگر فریق جس کے اوپر الزامات ہیں، جس نے صفائی دینی ہے، اگر وہ نہیں حاضر ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کمیشن کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور بھی کچھ معاملات تھے، میرے پاس اطلاع تھی، جس کے پس منظر میں نے کل آپ کو یہ خبر دی تھی، اور الحمدللہ وہ بات آج سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ایک اس کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ 7 رکنی بینچ جو ہے اس پر بنے گا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو نہیں، لیکن بہرحال قانون کو سمجھتا بھی ہوں الحمدللہ، اور دیکھا بھی ہے کچھ یورپ کے قوانین کو بھی اور کچھ یہاں کے بھی قوانین کو اسٹڈی بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار یہ اپنا رہے ہیں نا، اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ میں اب اسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، گزشتہ 2 ولاگز میں ساری تفصیل آپ کو دیتا رہا ہوں۔ اس کی طریقہ کار جو ہے وہ صرف مروجہ وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے، دیکھیے سپریم جوڈیشل کونسل اگر خود پٹ اپ کرتی اس کو تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنے قانون کا سہارا لے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سپریم جوڈیشنل کا جو ایک فریم ورک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ پھر آپ یہ کریں کہ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ایک فل جو ہے بینچ اس پر بٹھا دیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کر لیا جائے، اور اس کو جو ہے آن ایئر کریں، آپ اعلیٰ اعلان دکھائیں۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، جب آپ بھٹو صاحب کا ایک کیس جو کہ ایک مردہ کیس تھا، جس سے کہ قوم کو کم از کم لوگوں کے کا کوئی مفاد نہیں تھا، وہ جو مفاد تھا بھٹو خاندان کا تھا، وہ جو مفاد تھا وہ کسی اور کا تھا، وہ جو مفاد تھا اس کے پس منظر جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ صرف 2% بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ جو ایشو ہے، یہ براہ راست ججوں کا ایشو ہے، براہ راست اس سے عدلیہ کا معاملہ ہے، براہ راست اس سے عوام جو ہے متاثر ہوتے ہیں، اور پورے ملک کا عدل و انصاف کا جو معیار ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کو اصل میں اہمیت دینی چاہیے تھی، لیکن اس اہمیت کا جو کیس ہے اس کو انہوں نے پس پردہ ڈال دیا یا پس پش ڈال دیا۔ اب ہوا کیا ہے، جب یہ اعلان ہوا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ جیلانی صاحب جو ہیں وہ اس سے الگ ہو رہے ہیں، یہ تو بعد میں آیا ہے نا، مطلب جب اندر اعلان ہوا ٹی وی پہ تو بعد میں آتا ہے، تو ہمیں تو کل ہی پتہ لگ گیا تھا، لیکن جب یہ فائنل ہو گیا تو کچھ ملاقاتیں ہوئیں، جس کا میں نے ایک جگہ ٹویٹر پہ ذکر بھی کیا ہے، میں محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ رابطے ہوئے، اور کچھ پیغام رسانی بھی ہوئی، کچھ بڑوں کے درمیان ہوئی، اور کہا یہ گیا کہ بہتر ہے کہ عدلیہ کچھ اس کے لیے ایسا انتظام کرے کہ معاملات کو جو بھی اس کے اندر قصوروار ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، مراد میری ایجنسی کی ہے کہ ایجنسی اس کو سامنے نہ لایا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں کہ ریاستی اداروں کو سامنے لایا گیا، جس میں ریاستی اداروں کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، کوئی ایسی پوزیشن اگر عدلیہ لیتی ہے تو پھر فوج کی طرف سے اس کا رد عمل آئے گا۔ جو میں نے آپ کو بہت خبر محتاط طریقے سے آپ کو دے دی ہے، یہ پیغام جو ہے دے دیا گیا۔ اب کس کو دیا گیا ہے وہ آپ کو چند دنوں بعد ہو سکتا ہے خود پتہ لگ جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بلی کے گلے میں جو گھنٹی ہے وہ میرے ہاتھ سے بنوائی جائے۔
تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے ملک کی جو ہے نا صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں، اگر میرے ویلاگ اگر آپ سنتے ہو تو میں مسلسل آپ کو یہ روز کہہ رہا ہوں مسلسل کہ آئی سی ایف سی، آئی ایم ایف، دوسرا تیسرا، یہ سب لفاظی ہیں. ملک جو ہے نا خرابی کی طرف جا رہا ہے. ایک کے بعد ایک ایشو نکلتا رہے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک ایشو نکل رہا ہے. اور ابھی اس کے پیچھے بھی مزید ایشو کچھ اور تیار ہیں. ابھی بہت سارے ایشوز آنے والے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایشوز اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک مخلص کیا کہتے ہیں کہ ایک سوچ ہوتی ہے، ایک پلان ہوتا ہے. یہاں پلان کسی کے پاس نہیں ہے. جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے وہ ملک دشمن ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. میں بارہا بتاتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کیا ماضی رہا ہے. 70s سے آپ دیکھ لیں، آج تک دیکھ لیں. 70s کا ایسٹ پاکستان دیکھ لیں، آج کا سندھ دیکھ لیں. 70s کی ڈھاکہ چٹگانگ دیکھ لیں، آج کا کراچی دیکھ لیں. بڑی لمبی تفصیل ہوتی ہے، اشارتاً میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں. اور کیا کچھ نواز شریف صاحب کرتے رہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ملک دشمن جو سیاسی رہنماؤں کے جو اقتدار پر جو بٹھایا ہے، ان کو جو مسنت اقتدار پر جو بٹھایا گیا نا، اب یہاں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ لوگ، اس سے اور جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے اور جو یہ فیصلے یہاں بیٹھ کر رہے ہیں، اور اب بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کے مفادات کے پس منظر میں جو یہ فیصلے یہاں کیے جا رہے ہیں، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے. کیا بات واضح ہو گئی ہے؟ کہ ملک دشمنوں کو عوام نہیں لا کے ادارے بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ریاست کو جو اس وقت تباہی آ رہی ہے، جو ریاست جس وقت خاکم بدہن ٹوٹنے کے قریب جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی ملک دشمن عناصر یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان سب کو جو ہے بیرونی سطح سے جو ہے ان کو مدد دی جا رہی ہے. بین الاقوامی طاقتیں جو ہے ان کو مدد دے رہی ہیں. وہ اس لیے دے رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو 2030 کے حوالے سے جو ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ خاکم بدہن پاکستان کے ٹکڑے جو کرنے ہیں، اس حوالے سے ان کو پتہ تھا کہ سوائے اب ان کے پاس ان دو جو ان کے چند سیاسی پارٹیاں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے نیا بنا کر دیکھ لیا، ایک نئے بندے کو لے کر آئے تھے وہ، لیکن وہ بندہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ وہ اسلامائزیشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ تھا، نہ ہی وہ پاکستان کی بائفرگیشن کے اوپر تیار تھا. لہٰذا اس کو ملک دشمن قرار دے کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اب ان کے پاس کوئی تیسرا فریق نہیں ہے، یہی دو ہیں. ان کو لا کے بٹھایا گیا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے پاکستان کا اب جو ہے تیا پاشا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کس طریقے سے جو بات میں کہہ رہا ہوں، میری ہر بات آپ خود دیکھنا پڑے گی آپ کو. میں 15 منٹ کے ویلاگ میں آپ کو سارے ثبوت نہیں دے سکتا. حالات کو دیکھیں آپ، وقت اور جو ایک ایک ہوتا ہے نا دیوار کے اوپر کینوس پہ ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے اس وقت. پاکستان کے اوپر مسلسل پابندیاں جو ہے مطلب آئی ایم ایف کی شکل کے اندر آتی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں آئی ایم ایف کہتی جاتی ہے، اور ہمارے پاس جو پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے جو حامی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں. آئی ایم ایف پلان آپ کو دیتی جاتی ہے. آج آپ کا پیٹرول پھر 10 روپے بڑھ گیا ہے. تو کہاں جائے گی حکومت؟ یہ بالکل وہی پلان ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا. دوسری جانب جو ہماری بین الاقوامی یہاں پہ دوست ہیں، جو عالمی دوست ہیں ہمارے، لائک چائنا ہو گیا ہے، دوسرے جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ کو مشکل ترین بنایا جا رہا ہے. کنٹینمنٹ آف چائنا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کنٹینمنٹ آف چائنا کے تحت یہ جو یہاں پر ہو رہا ہے، یہ کھل کر کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. یہ جو ہوا ہے چائنیز کا جو قتل عام ہوا ہے، جو چائنیز انجینئر مارے جا رہے ہیں، جو وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ چائنا کو یہاں سے نکالا جائے. تو کنٹینمنٹ آف چائنا کس کا پروگرام ہے؟ میرا پروگرام ہے، آپ کا پروگرام ہے. جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، آپ کا پروگرام ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. یہ میرا تو نہیں ہے. یہ جس کا پروگرام ہے، یہ سارے لوگ انہی کے پیچھے ہیں، اور انہی کے جو ہے فیسیلیٹیڈ اسپانسر کیے ہوئے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے. آج آپ نے دیکھا کہ جا کر انہوں نے معافیا مانگی. جو وہاں پر الفاظ استعمال کیے گئے میڈیا پہ نہیں بتا رہا، میں نے تو آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ کل کے ویلاگ میں میں نے کہہ دیا تھا کہ فائنل ان کو نوٹس آ چکا ہے کہ اس طرح اب نہیں چلے گا کہ ہم آپ کے قرضے ریشیڈول کریں، ہم آپ کی مدد کریں، ہم آپ کو قرضے دیں اور آپ ہمیں لاشیں بھیجیں.
بھاگے ہوئے گئے. دیکھیں آپ وزیر اعظم صاحب آج داسو ڈیم پہ گئے, سفیر کے ساتھ گئے, اور اب کہا ہے کہ جناب روس اور چین مل کر دہشت گردوں کو تلاش کریں گے. اور بھائی دہشت گرد آپ کے پاس گھر کے اندر موجود ہیں, عالمی طاقتیں جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کا ایجنڈا فالو کرنا چھوڑ دیں, خود بخود دہشت ختم ہو جائے گی. تو یہ سارے لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت جو ہے پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر آپ کو کل میں نے بتایا تھا پوزیشن یہ ہو گئی ہے کشمیر کی, اب پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر کئی لوگوں کی FIR کاٹی جا رہی ہیں. مجھے کئی لوگوں نے پہلے بھی بتایا تھا, اور میں نے نہیں بتاتا تھا, لیکن اب جو بیچارے دوسرے لوگ ہیں ان کے مطلب FIR کاٹی جاتی ہے ان کو, اور بلایا جاتا ہے کہ آپ وہاں کشمیر کے تھانے میں آ جائیں, یا ان علاقوں میں آ جائیں کچی کے قریب جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں بلایا جاتا ہے. وہ لوگ چلے آتے ہیں بھلے مانس کے, اچھا بھیا آ جائے, وہ جی آپ کے خلاف درخواست آئی ہے. وہ بندہ وہاں جاتا ہے, جیسے وہ جاتا ہے واپسی پہ اغوا ہو جاتا ہے اور بس گیا کام سے. اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی ہندو بڑے پیسے والے تھے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے, ہندوستان کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ابھی ایک پاکستان کے اندر جو ایک بڑا ہندو ساہوکار ہے صنعتگار, اس کو دھمکی دی, اس کو کہا کہ جناب کیا کہتے ہیں کہ تم وہاں پر آ جاؤ, تمہاری کشمیر کے اندر, وہ خود کہہ رہا ہے, آپ سن لیں. میرا نام دھرمیندر ول تارا چند ہے. میں نیو چالی میں اجناس کا کاروبار کرتا ہوں. میری کمپنی GND کمیونٹیز کے نام سے رجسٹر ہے. میں ملک بھر سے اجناس لین دین کا کاروبار کرتا ہوں. کل مجھے ایک فون آیا کہ آپ کے اوپر کشمیر تھانے میں ایک FIR درج کی گئی ہے, جو مجھے ایک واٹس ایپ کے تھرو بھیجی گئی. وہ FIR میں نے دیکھی تو جس بندے نے مجھ پہ FIR کی اس سے نہ میرا کوئی لین دین تھا نہ ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں. اور ایک کارڈ مجھے بھیجا گیا کہ ابھی یہ جو FIR آپ پہ کی گئی ہے آپ اس بندے سے رابطہ کریں اور اپنا معاملہ سلٹائیں. تو میں نہ ان کو جانتا ہوں, نہ جس نے مجھ پہ FIR کی, نہ میں ان کو جانتا ہوں. تو میں بڑا خوف زدہ ہوں کہ ابھی یہ کشمیر جانا پڑے گا. کشمیر کے حالات سب کے سامنے ہیں کہ یہ وہاں جاؤں گا اور اغوا ہو جاؤں گا. مجھے ایک خدشہ ہے کہ ایک نئے طریقے سے مجھے وہاں بلایا جا رہا ہے, جھوٹی FIR کر کے, جس کی FIR کی گئی ہے وہاں پہنچوں گا اور اغوا ہو جاؤں گا. تو IGN صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس FIR کی شفاف انکوائری کی جائے. تو یہ ایسا واقعہ جو ہے یہ کوئی پہلا نہیں ہے, ایسے بہت سارے واقعے ہو رہے ہیں. ہمارا میڈیا نہیں بتا رہا ہے کیونکہ ہمارا میڈیا ٹوٹل کنٹرول ہے, اور اسی لیے یہ کیونکہ ان کا پلان ہے, اور اسی لیے سوشل میڈیا کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو کچھ پیچھے سے پسے پردہ جو عالمی قوتیں جو یہاں پہ کھیل رہی ہیں, جو اس ملک کو توڑنا چاہتی ہیں, جو اس عوام کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں, وہ اصل میں لوگوں کے سامنے نہ آئے اور لوگ اٹھے نہ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس صورتحال سے اب عوام میں اشتعال بڑھ رہا ہے, اور یہ تمام صورتحال جو آئی ہے یہ 6 ججوں نے, میں بار بار کہہ رہا ہوں جو کہ 6 ججوں نے جو بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, ایک حوصلہ انہوں نے کیا ہے. عوام کو اٹھنا پڑے گا, اور اگر یہ جو عوام کا میں اشتعال دیکھ رہا ہوں اگر یہ اشتعال بڑھ گیا تو پھر کام جو ہے نا پھر خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ آج میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ حکومت, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت سب دباؤ کے اندر ہے. یہ تو ایک ہو گئی صورتحال پاکستان کی. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسرائیل کے اندر جو ہے غزہ کی جارحیت وہ جاری ہے, اور افسوس کا مقام ہے کہ غزہ کا جو آپ کو ہوتا ہے کہ شفا ہاسپٹل ہے, وہ مجھے بتایا گیا صبح, میں نے وہاں سے بات کی تو مجھے بتایا گیا وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے, ختم کر دیا انہوں نے. اور وہ بتاتے ہیں کہ باہر جو ہے اسپتال کے باہر جو ہے سینکڑوں کے حساب سے لاشیں پڑی ہیں, سینکڑوں کے حساب سے. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کرنے والے جو تھے وہ عربی ہیں, لیکن ان کی انگریزی آپ کو ذرا ہوتی شستہ سی, لیکن میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے کہا بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلم دنیا کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر جو آج وہاں پہ ہوئی ہے غزہ کے اندر, سینکڑوں بے گور و کفن مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور امریکی صدر نے کل یہ کہا ہے, بائیڈن نے, کہ سعودی عرب, مصر, اردن, قطر, تمام ممالک جو ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ سب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آن ریکارڈ بائیڈن کا بیان ہے. تردید کریں سعودی عرب والے, مصر والے, قطر والے, کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ تیار ہیں. اگر وہ یہ تیار نہ ہوتے تو یہ سب امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے, چین کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے. تباہی اور بربادی ہے مسلمانوں کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
مسلمانوں کے لیے صرف اللہ کی طرف سے اگر کوئی امید ہے. باقی مجھے تو اب جو مسلمانوں کا جو حال ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا کہ ویل للعرب، یعنی عرب کی تباہی جو ہے اب وہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ عرب کی تباہی جو ان کے ہاتھ ہونے والی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا تھا، دیکھیے میں جلدی جلدی بتا دوں، میں لال بچھڑے کے لوگ بہت بات کر رہے ہیں. لال بچھڑے پہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیے لال بچھڑے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلیات جو ہے اس کے اندر ان کا ایک مذہبی وہ ہے کہ جب ایک وہ لال بچھڑے کی قربانی کریں گے، جب وہ یہ سمجھیں گے کہ جب انہیں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے اور جب وہ وقت آ گیا ہے تو وہ ایک لال بچھڑے کو تلاش کریں گے اور اس لال بچھڑے کی وہ قربانی کریں گے. وہ لال بچھڑے کے بارے میں یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ لال بچھڑا ان کو مل چکا ہے اور وہ ان کو امریکہ میں ملا ہے. وہ اصل میں 3 بچھڑے ہیں اور ان کے اندر سب یہ کوالٹی اس کی چیک کر رہے ہیں کہ کون سا بچڑا بہتر ہوگا. خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اسی اپریل کے مہینے کے اندر وہ اس بچڑے کی وہ اس کو قربانی کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد اپنے جو ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ اس کو وہ جلائیں گے اور اس کی راکھ سے وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے. اور پیوریفائی کا جب وہ کر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ پیوریفائی کرنے کے بعد یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب وہ پھر مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس بچڑے کی قربانی کے بعد وہ وقت آئے گا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں. کیونکہ بقول ان کے جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا تو پھر ان کا مسیحا اور ہم مسلمانوں کے لیے جو دجال ہے اس کی آمد ہوگی. یہ بیسیکلی اس کے لیے کام ہو رہا ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے اس کی تفصیل بتا دی تھی. اور اب مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اسی اپریل کے اندر یہ کام کریں گے اور اس اپریل کے اندر کام کرنے کے لیے شاید غالباً اب جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے مسلمان جو پیچھے اب ہٹ گئے ہیں، میں نے ابھی آپ کو مسلمانوں کی ایک مثال بتائی کہ وہ لاشیں سینکڑوں کے حساب سے پڑی ہیں. اور میں نے آپ کو اسی چینل کے اندر، اگر آپ میری ویلاگ سنتے ہو، میں نے اسی چینل میں آپ سے 15 دن کم از کم 1.5 ماہ پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جس وقت اسرائیل کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہترین ٹائم ہے کہ ہم ہیکل سلیمانی کی طرف جائیں کیونکہ ہم نے مسلمانوں کی قوت کو پارا کر دیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ وقت بھی آ گیا ہے اور وہ ٹائم بھی آ گیا ہے، حالات بھی ایسے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے مہینے کے اندر جو سورج گرہن ہے، مجھے نہیں پتا، اب میں تو ظاہر ماہر شمسیات کا نہیں ہوں، لیکن جو میرے پاس جو اسٹڈیز ہے، جو میں نے اسرائیل سے جو آگے پیچھے معلومات کی تھی اسی حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اسی اپریل کے مہینے کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ بچڑے کی قربانی کریں گے اور اس کے بعد اس کی ہڈیوں کو جلانے کے بعد جو ہے پھر یہ جو ہے کہیں گے کہ ہم پیوریفائی ہو گئے اور اس کے بعد یہ معاذ اللہ جو ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے. اور مسجد اقصیٰ کے نیچے میں پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے بہت نیچے پہلے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد اب مسلمانوں کا یہ تھا کہ جب مسجد اقصیٰ شہید ہوگی تو مسلم دنیا کھڑی ہوگی. مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.